لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة. السلام علیکم جی، میں قومی ٹورز اینڈ ٹریولز کا پروپریٹر ہوں. میرا نام سید حشمت اللہ ہے. میرے والد کا نام آپ لوگ سب جانتے ہوں گے، الحاج سید عنایت اللہ، ٹیچر ہیں. تقریباً ہم یہ کام 1990 سے شروع کیے ہیں. الحمدللہ آج تک وہ سلسلہ جاری ہے. الحمدللہ ہر سال حج کے علاوہ سال میں 6 سے 7 مرتبہ عمرے بھی ہوتے ہیں. بہترین حجیوں کی خدمت ہوتی ہے، حجاج کی خدمت بھی ہوتی ہے. اور قومی ٹورز اینڈ ٹریولز 2011 میں اسے منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرس جو وزارت الحج انڈیا سے منظوری ملی ہے. یہ صرف قومی ٹورز اینڈ ٹریولز کو ہی ہے. اس کے خدمات تو میں بولے تو وہ میری بڑائی ہوں گی، اور جو بھی تقریباً ہمارے حاجی جو جا کے آئے ہوئے ہیں عمرہ پہ، حج پہ، لوگ ان سے بھی سن سکتے ہیں. الحمدللہ یہ اللہ کے مہمانوں کی خدمت ہم کر رہے ہیں. منظور شدہ ادارہ ہے ہمارا قومی ٹورز اینڈ ٹریولز کا. اس سے 50 کا کوٹا ملا ہے ہمارے کو. اس کی بکنگ چل رہی ہے. جو حضرات حج کے شوق رکھتے ہیں، اللہ کے گھر کا ارادہ رکھتے ہیں، مہمان بننا چاہتے ہیں، وہ بکنگ کرا سکتے ہیں. انشاءاللہ اللہ کے مہمانوں کے ساتھ انشاءاللہ ہم اچھی سے اچھی سروس دینے کی کوشش کر رہے ہیں. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ایس ایم ڈی تاج الدین عارف ہے. میں ڈپٹی تحصیلدار کے حیثیت سے پلندلہ میں کام کر رہا ہوں، اور آگے آل مائنارٹیز امپلائی ویلفیئر ایسوسیشن کا آندھرا پردیش کا اسٹیٹ پریزیڈنٹ ہوں. میں بحیثیت حج اسسٹنٹ گورنمنٹ آف انڈیا تھرو منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرس نیو دہلی سے کنسولیٹ جنرل آف انڈیا جدہ سعودی عربیہ کو 2001، 2002، 2003 میں گیا تھا، اور 2004 میں اپنے پیسوں سے عمرے کے لیے گیا تھا. یہ حج اینڈ ٹورز حاجیوں کی خدمات 2011 سے پرماننٹ مستقل طور پہ سرکاری کارروائی سے کرتے آ رہے ہیں. لیکن میں یہ کہوں گا کہ 2001 سے کرتے آ رہے ہیں، کیونکہ جب میں گورنمنٹ آف انڈیا منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرس سے ریونیو ڈپارٹمنٹ کے ذریعے شہر کڑپا میں پہلی بار ایک شخص ڈیپوٹیشن پہ کنسولیٹ جنرل آف انڈیا جدہ سعودی عربیہ کو چنا گیا تھا حاجیوں کی خدمت کے لیے، تو ہم لوگ 2001 میں جدہ پہنچے. پرائیویٹ ٹورز اینڈ ٹریولز تھوڑے وقت کے بعد وہ بھی ارائیو ہوتے ہیں سعودی عربیہ جدہ میں. تب مدینہ ایئرپورٹ نہیں تھا، تو یہ لوگ جدہ حج ٹرمینل میں اترتے ہیں.
ہم لوگ بھی حاجیوں کی خدمات کے لیے گئے تھے. ہمیں تقریباً 12,000 حاجیوں کا ایک گروپ دیا گیا تھا مجھے، ساتھ دوسرے ساتھیوں کو بھی دے کر. وہاں ہم حاجیوں کے جو حاجی حج کمیٹی کے ذریعے آئے تھے ان لوگوں کی خدمت کے لیے ہمیں رکھا گیا تھا. تب میں یہ آ کہ مکے کے سامنے المؤذن ہوٹل نام کی ایک ہوٹل تھی، تو وہاں پر یہ حاجیوں کو اتارے ہوئے تھے. تو ان کا یہ کب ارائیول ہوتا ہے کیا ہے یہ تو میں معلوم ہی کرتا رہا تھا. فرصت ملی یعنی آف ڈیوٹی جب تھا تو تب ان سے ملنے گیا تھا، کیونکہ کڑپے کے حاجی بہت لوگ ان کے ساتھ آتے تھے. تو کیا دیکھتا ہوں میں، یہ لڑکا حشمت اللہ ایک سپلائر کے طرح اپنے ہاتھوں میں حاجیوں کے لیے کھانا لے جا رہا ہے، دال کے کٹورے لے جا رہا ہے، اور یہ پورا دیکھ لے کے کڑپے کے حاجیوں سے بات چیت ہونے کے بعد پھر واپس آتا ہوں تو یہ امیڈیٹ سے کیا کرتا ہے، وہ جو برتن حاجی کھا کر چھوڑے ہیں تو اسے صاف کرتے ہوئے نظر آیا. میری تو اصل پریشان ہو گئی، یہ کیا حشمت اللہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ سب کرنا پڑتا بھیا. ہمارے حاجی لوگ کیا کہتے ہیں، ایکچوئل سے کیا ہوتا ہے، ہمارے حاجی جو انڈیا میں جیسے رہتے ہیں ویسا ہی وہاں پر بھی ماحول رہتا ہے ان کو سوچتے ہیں. لیکن جب یہ فلائٹ چڑھتے ہیں تو ان پر سعودی کا قانون عائد ہو جاتا ہے. یہاں پر آزادی سے ہم گھومتے رہتے ہیں، ہر جگہ تھوکنا کھانا پینا، لیکن وہاں پورا ہے. اور اسی طرح سے ہماری انڈیا کے سہولتیں وہاں فراہم کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہاں حج کے دوران میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 35 لاکھ کے اوپر حاجی حج کرنے کے لیے آتے ہیں اطراف ممالک کے، انڈین گورنمنٹ کے، یعنی آل کنٹریز فرام دی ورلڈ آل کنٹریز آف دی ورلڈ کے مسلمان حاجی وہاں پر حج کرنے آتے ہیں. ہمیں ہماری انڈین گورنمنٹ کے حساب سے ہی ہم لوگ یہ کیلکولیٹ کرتے ہیں، لیکن تب دیکھتے ہیں تو کویت کے، پھر آگے اطراف ممالک عراق، ایران، یہاں سے کاروں میں آ جاتے ہیں یہ لوگ. یہ سب مل کے پورا 35 لاکھ تک تقریباً آ جاتے ہیں. فی الوقت تو 40 لاکھ 35 لاکھ آتے ہیں بول کے معلوم ہوا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قومی ٹورس اینڈ ٹریولز جو وعدہ یہاں کرتے ہیں اور صدقے دل سے وہاں پر اپنا وعدہ پورا کرنے کی حتی الامکان کوشش کرتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ 99% کامیاب ہیں، سکسیسفل ہیں. بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکے میں واقع ہے. اس کو خیر و برکت دی گئی اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا. اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں. ابراہیم کا مقام عبادت ہے، اور اس کا حال یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہوا مامون ہو گیا. لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے. معزز عازمین حج، آپ کس قدر خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حج کی استطاعت عطا فرمائی اور اس مقدس سفر کے لیے چن لیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہندوستان کی حکومت کی جانب سے ان کے ٹور اور ٹریولز کو اس سال یعنی اگست 1 تاریخ کو ریکگنیشن یا رجسٹریشن جو ان کو سرکاری طور پر ملا ہے. سید حشمت اللہ کوئی اور نہیں ہیں، یہ بڑے محنتی ہیں اور ان کے اندر ایک جذبہ ہے، وہ خدمت کا جذبہ. ان کا مقصد حیات اللہ کے مہمانوں کی صحیح معنوں میں خدمت کرنا. سید حشمت اللہ صاحب کی 13 جو ہے حج مکمل ہوئے ہیں. 3000 جو ہے لوگ ہمارے آندھرا پردیش کے حاجی بنے ہیں. اسی طرح سے 40 سے زیادہ عمرہ ہوئے ہیں. اس میں بھی تقریباً 3000 سے زائد لوگ عمرے سے مستفید ہوئے ہیں. اور پھر ایک نوکر، ایک رہبر، ایک مشیر، ایک اچھے بہترین منتظم کی طرح ان کا آخری وقت تک یعنی ہندوستان کو واپس آنے تک ان کا ساتھ دیتے ہیں. ان کے خدمات قابل
दार हैं। और इसलिए कि मैं खुद हमारी सास साहबा, हमारे खालू, हमारी खाला जान और उनके लड़के, उनकी अहलिया, इनको इस टूर से जाने के लिए एक मौका निकल आया। तो मैं बाद में पूछा कि हशमतुल्लाह का टूर एंड ट्रैवल्स कैसा रहा। तो उन्होंने कहा वो बच्चा सही मानों में हमारा लड़का जिस तरह से खिदमत करता था वैसा करता था। बहुत अच्छे सहूलियात का हमारा हर मामले में हमारा ख्याल करता था। अल्लाह उसको अजर दे, सवाब दे। इस तरह से उन्होंने दुआया कलिमात से उनकी तारीफ़ की, उनको जो है नवाजा। मुअज़्ज़िज़ आज़मीन हज, हज इस्लाम का एक अहम रुकन और फरीज़ा है जो माली और जिस्मानी इस्तिताअत रखने वाले हर मुसलमान मर्द और औरत पर जिंदगी में एक बार फर्ज है। हज एक इम्तिहान है। इसकी अदायगी में किसी भी किस्म की तंगी और दुश्वारी पेश आ सकती है। हज एक अजीम इबादत है जिससे हमें मोहब्बत और उखुवत का दर्स मिलता है। अल्लाह की राह में पेश आने वाली मुश्किलात को सब्र और हौसले से बर्दाश्त करना ही इस इबादत की शान है। हज की 3 इक़साम हैं: हज इफराद, हज क़िरान और हज तमत्तो। हज इफराद उस तरीके को कहते हैं जिसमें आज़िम हज एहराम बांधते वक्त सिर्फ हज की नियत करे। इस दौरान आज़िम हज उम्रा अदा नहीं कर सकता बल्कि सिर्फ फरीज़ा हज ही अदा कर सकता है। हज क़िरान वो तरीका है जिसमें आज़िम हज मीक़ात या मीक़ात से पहले उम्रे और हज का एक साथ एहराम बांधे और उम्रा और हज की एक साथ नियत करके उम्रे के बाद न एहराम खोले न बाल कटवाए और फिर उसी एहराम में मनासिक हज अदा करे। हज तमत्तो वो तरीका है जिसमें हज के महीने में मीक़ात या मीक़ात से पहले एहराम बांधकर उम्रे की नियत की जाए और उम्रा अदा करने के बाद बाल कटवाकर एहराम खोल दिया जाए। फिर आज़िम हज 7 या 8 ज़िलहज्जा को मक्के से एहराम बांधकर हज की नियत करे। मीक़ात से मुराद वो मकामात हैं जहां पहुंचकर एहराम बांधना वाजिब है। इन मीक़ात का तयन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया है। मीक़ात 5 हैं: ज़ुल्हुलैफ़ा, जुहफ़ा, क़र्नुल मनाज़िल, यलमलम और ज़ात इर्क़। ज़ुल्हुलैफ़ा ये मदीना मुनव्वरा की तरफ से मक्का मुकर्रमा आने वालों के लिए है। आजकल ये मकाम अबियार अली के नाम से मशहूर है। जुहफ़ा ये शाम की तरफ से मक्कतुल मुकर्रमा आने वालों के लिए है और मदीना मुनव्वरा के रास्ते की मशहूर मंजिल राबिक़ के करीब है। कर्नुल मनाजिल नज्द की तरफ से आने वालों के लिए है। आजकल ये मकाम अस्सैलुल कबीर के नाम से जाना जाता है। यलमलम यमन की तरफ से आने वालों के लिए है जो आजकल अस्सादिया के नाम से मशहूर है। ज़ात इर्क़ ये इराक की तरफ से आने वालों के लिए मीक़ात है। अगर कोई शख्स एहराम बांधे बगैर मीक़ात से गुजर जाए तो उसके लिए जरूरी है कि वापस अपने मीक़ात पर जाकर एहराम बांधे। ऐसा न करने की सूरत में उस पर दम वाजिब होगा, जिसके लिए उसे हुदूद हरम में बकरा या दुम्बा ज़बह करवाकर फुक़राए मक्का में तक़सीम करना होगा। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द
والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك